آج 23ویں تراویح ہے، 23ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور ہم نے نماز تراویح میں 26 پارے سماعت فرما لیے ہیں۔ 26 پارے مکمل ہو گئے ہیں اور 27ویں پارے کا 1 پاؤ سماعت فرمایا گیا ہے۔ آج ان صورتوں کو نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت سورۃ الاحقاف ہے اور دوسری صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دوسرا نام سورۃ قتال بھی ہے، اور پھر تیسری صورت سورۃ فتح ہے، اور چوتھی صورت سورۃ الحجرات ہے، پانچویں صورت سورۃ قاف ہے، اور چھٹی صورت سورۃ زاریات ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الطور ہے، اور پھر سورۃ النجم کا کچھ حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو سورۃ الاحقاف 26ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ کو یہ تسلی دی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، یہ پہلے انبیاء کو ان کی قومیں جھٹلاتی رہی ہیں، اور قرآن کریم کے بارے میں جب کفار مکہ قریش مکہ نے یہ بات کہی نا، ام یقولون افترا، کہ یہ تو ایسی بات ہے جو جھوٹ باندھ دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا دفاع کیا ہے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور کفر والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف اور سادی یہ بات کہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، استقامت اختیار کی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم، کوئی ڈر ان پر نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اعزاز دیا ہے، کہا اولئک اصحاب الجنہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہی لوگ جنت والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اگلی والی جو آیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی بیان کیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 26واں پارہ ہے، کون سا پارہ ہے؟ 26واں۔ اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا اقرار کیا، اپنا تعارف کروایا اور شرک کا رد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات پہلے انبیاء کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ وہ وصیت کتنی شاندار ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کس کو وصیت کی ہے؟ انسان کو، کس چیز کی؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کہتے ہیں اسی انسان کو اپنے والدین دے نال نیکی کرن دی وصیت کی ہے۔ ہونا جو جوان تھے آئے ہوتے تو انہوں نے سمجھ آتی کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اولاد نو کہ اپنے والدین دے نال کی کرو؟ نیکی کرو۔ آپ بھی جوان ہی ہے نا، آپ کو بھی یہی حکم ہے، مجھے بھی یہی حکم ہے، ان کی والدہ مائدہ بھی ہے، ان کو بھی یہی حکم ہے، ان کے دونوں بزرگ ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، ان کو بھی یہی حکم ہے، ان کے اور ان کے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ دے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہر اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ کیوں بھائی؟ نیکی کرے۔ کیا کرے؟ نیکی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ نیکی کیوں کرنی ہے۔
نیکی کیوں کرنی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے نال نیکی اس کو کرنی ہے، حملتہ اس نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے، 9 ماہ اس نے اپنے پیٹ میں اس کو اٹھا کر رکھا ہے، کرہا ووضعتہ کرہا، یہ بھی ایک بوجھ اور تنگی سی، یہ بھی ایک بوجھ اور تنگی سی، آزمائش تھی نا، ماں نے برداشت کیا ہے، ماں نے برداشت کیا ہے۔ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بیٹے کو یا بیٹی، بیٹا یا بیٹی جو اولاد ہے، اولاد کو دودھ پلانا اور اس کو حمل میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 30 شَهْرًا، یہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے۔ کتنے مہینوں پر؟ 30 مہینوں پر۔ 30 مہینے ایک بچے کی پرورش پر اور اس کی پیدائش پر ماں جو بوجھ اٹھاتی ہے، طرح طرح کے حالات سے گزرتی ہے، اس کے لیے گھر کے کام کاج کرنا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے کام ایک طرف، اور جو وہ اپنے پیٹ میں، اپنے رحم میں اپنے بچے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کو خوشی خوشی قبول کیے ہوئے، یہ آزمائش ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب دودھ بھی کتنی دیر پلایا ہے؟ 21-22 مہینے، 24 مہینے، 2 سال۔ اللہ کہتے ہیں یہ 30 مہینے ہیں، 30 شہرا، جو اس ماں نے یہ قرب اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں یہ ساری چیزیں خوشی سے قبول کی ہیں، خوشی سے۔ اگر یہ باتیں اس طرح اپنی اولادوں کو سمجھائی جائے یا ان کو قرآن کریم کا اس طرح تعارف کروایا جائے، مجھے نہیں امید وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کو کبھی تنگی دے۔ صاحب اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، ابھی بس نہیں کی ماں باپ نے، کیوں اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے، کن میں سے؟ اماں اور ابا میں سے، والدین میں سے، دونوں میں سے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ اکبر، اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ کس عمر میں چلے جاتے ہیں؟ 40 سال۔ اب بھی ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن نقشہ بیان کرتا ہے، فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اب ماں باپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کتنی عمر کو پہنچے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب وہ اپنے رب سے دعا کرنے لگے ہیں، پہلے بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، ماں بھی بوجھ اٹھاتی رہی، خدمتیں کرتے رہی، باپ سارا دن دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، ہر جگہ پر وہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کر لاتا رہا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس اکیلے کو کھانا ہوتا تھا، وہ تو 2 گھنٹے بھی کام کرے، 1 گھنٹہ بھی کام کرے تو اپنے لیے اچھا کما کر وہ آرام سے رہ سکتا تھا، سو سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا، وہ اللہ کر سکتا تھا، لیکن یہ ذمہ داریاں بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو رات کو بھی نہیں سونے دیتی۔ اللہ، یہ اولاد ہوئے تو پھر نہیں سونے، یہ اولاد بنے ہی نہ، عقل نہیں تھے، موجہ ہی موجہ۔ اب یہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، داڑھی سفید ہونی شروع ہو گئی ہے، اب راتوں کو اور دن کو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ اسی تیرا شکر ادا کرنے، اللہ تیرا سی تو سانو اولاد تو نوازے آئے، سانو بھی تو نوازے، اولاد دی، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وعلی والدی، اللہ اکبر، نالو اپنا بھی اللہ کے سامنے اپنا بھی شکر ادا کرتا ہے،
اپنی اولاد کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہے. سبحان والا والدیہ اللہ میرے والدین تے جڑے تسی انعام کیتے نے میں انہاں دا بھی شکر ادا کرنا. والدین تے کی انعامات ہوئے. اج اسی اگر اپنے اولاد دے اوتے خرچ کرنے ہاں میں تربیت کرنے ہاں انہاں دے جُتی کپڑے رہن سہن دے سارے انتظامات معاملات کرنے ہاں ایک کام کو پہلی باری ہوا کیوں نہیں بھائی ایک پہلی باری ہوا ساڈے والدین نے ساڈے نال کیتا ساڈے والدین نے اس انہاں واسطے بھی انہاں واسطے بھی دعا کر رہا ہے انہاں دی طرفوں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اج تے ماواں واسطے آسانیاں بڑیاں نے کیوں جی پیمپر لاؤ موج کرو. تو پہلے پوتڑے تھے وہ کپڑے کے بار بار دھونے ہیں بار بار دھونے. اب تو بچہ پیشاب کر دے تو بستر بھی گیلا نہیں ہوتا. اور ہمیں جو ہماری ماں نے پالا ہے نا اپنی گیلی جگہ پر ہماری گیلی جگہ پر خود سو جاتی تھی اور خوش جگہ کر ہمیں ڈالا ہوا ہے. آج سے 30 سال پیچھے چلے جائے 40 سال پیچھے چلے جائے تو بڑی مشقت تھی لیکن اس کے باوجود بھی اولاد کو کسی نے بوجھ نہیں سمجھا. اللہ اکبر. ایک ماں پہ ہوتا ہے جی مرزا صاحب ایتا اللہ صاحب ایک ماں پہ ہوتا ہے ملک صاحب 7 بچے 8 بچے 4 بچے 5 بچیاں وہ پال دے رہتے ہیں. کسی دی سکول جان لگیا پنسل گواچی ہے کسی دا شارپنر نہیں ملتا کسی دی جُتی نہیں ملتی تے کسی دا سکارف نہیں ملتا کسی دا بستہ نہیں ملتا تے کسی دے شوز نہیں ملتے. اے ہر روز ہر گھر دی صورتحال ہے. لیکن ماں کدی تنگ نہیں پئی پیو کدی تنگ کدی پیو اس گل تو گھر چھڑ کے بھج گیا ہے کہ مینوں ایک پنسل لے کے دینی پینی کدی نہیں بلکہ وہ خوشی سے پنسلیں ایک پنسل نہیں پنسلیں لے کر دیتا ہے اور شارپنر بھی لے کر دیتا ہے اریزر بھی لے کر دیتا ہے بستے بھی کتابیں بھی اور اسکول کی جانے کا اور واپس آنے کا بھی انتظام کرتا ہے. اس سارے کام کرن تو بعد بھی مطلب 7-8 بچے والدین پالدے نے تے جدوں والدین دے جدوں بچیاں دے اوتے والدین دی ذمہ داری آ جاتی ہے 7-8 بچے اور انہاں دی بیویاں رل کے ایک والدین کو نہیں پال سکتے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ نے کہا والدین دے نال کی کرو اس نے سلوک کرو نیکی. فرمایا والا والدیہ وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے جس سے کی ہو جائے. اللہ اکبر. اولاد اپنی پال دے میرے ماں باپ لیکن رضا کی نہیں مانگتے میرے اللہ بھی. سبحان اللہ. اے مسلم معاشرہ اے مدینے دی سرزمین تو تربیت شروع ہونا نہیں. اے جنہیں پوری دنیا کے اندر سب تو علیحدہ اور انوکھا ماں باپ دا مقام بیان کیتا ہے اور اے صرف اعزاز دین اسلام دے اندر ہے. اے جڑے لوگ یورپ کرتے ہیں نا گورے گوریاں کرتے ہیں اللہ دی قسم انہاں دے اندر ماں باپ دی کوئی قدر نہیں. باپ دی عمر 50 سال تے 45 سال ہوندی ہے تے انہوں چک دے دے تے اولڈ ہوم دے اندر چھاٹا تے اودا جنہ مال ہوندا ہے وہ اپنے قبضے چ کر لیندے نے. ایتھے تے مرن تو باہر کردے نے نا لڑدے نے. اے آج کل ایک سوشل میڈیا میں ویڈیو آئی ہے ایک خاتون بڑی عمر کی فوت ہو گئی ہے گاڑی کی کار کی پچھلی سیٹ پہ ہے مستری صاحب کار کی پچھلی سیٹ تو وہ شاید اس کا بیٹا ہے یا وکیل ہے تو وہ اسٹاموں کے اوپر وہ فوت ہوئی ماں کے جو ہے نا انگوٹھے لگوا رہے ہیں. یہ تو اس معاشرے کا حالات ہے. اللہ اگر دین کی سمجھ ہو اگر دین کی سمجھ ہو اور ماں باپ نے بھی انصاف کیا ہو اللہ سے ڈرے ہوئے ہوں تو یہ کبھی بھی کفریت نہیں بنتی بلکہ خوشی سے ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. اور یورپ کے اندر جنہاں ہماری بے کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑی موج ہے اتنے ماں اور باپ والی گل بھی کوئی نہیں. ماں باپ والی گل ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالی 96 میں 1996 کی بات بتانے لگا. وہ ایک صبح جو جب اسمبلی ہوتی اس میں انہوں نے درس دیا اور کہنے لگے کہ ہمارا ایک جاننے والا ہے وہ امریکہ میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ. وہاں قانون ہے
کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو نہ تو کوئی ان کو نصیحت کر سکتے ہیں نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. وہ آزاد ہے بچے، جسے کہتے ہیں مدر پدر آزاد، ماں باپ سے آزاد ہے، جو چاہے بچے کرے. باپ بیچارہ وہاں مجبور ہے، وہ اپنے اولاد کو کچھ بات سمجھا نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ تم یہ بے راہ روی کے راستے پر جا رہے ہو اور باز آ جاؤ. ماں نہیں اپنی بیٹی کو روک سکتی کہ تم کہاں جا رہی ہو اور کیا وقت ہے اور کیا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے یا دن کا ٹائم ہے، کہاں جا رہی ہو. ماں نہیں روک سکتی. اگر روکے گی ان کی ہیلپ لائن پہ، ملک کی ہیلپ لائن پہ کال کرو، وہاں فوراً پولیس سیکیورٹی آ جائے گی، ماں کو بھی لے جائے گی گرفتار کر کے اور باپ کو بھی لے جائے گی. یہ وہاں حالات ہے. اور ہمارا ملک اللہ کی وجہ سے یہ اسلامی اور آزادی ملک ہے جہاں کے امن کو خراب کرنے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی نیا یہاں شوشہ اور بربادی شروع کی ہوئی ہوتی ہے. یا پچھلے دنوں اسلام آباد میں خواتین نے احتجاج کیا تھا کہ ہمیں حقوق دو، ہمیں برابر کے حقوق چاہیے. اصل میں وہ یورپ اور یہود و نصارہ کی ٹکڑوں پہ پلنے والے ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی شروعات کس سے کر رہے ہیں کہ خواتین کو بھی حق حقوق ملنے چاہیے. ارے ظالم، تو نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. جس ملک میں تو پیدا ہوئی ہے اصل میں وہ پاکستان کی پیداوار ہے ہی نہیں، باہر ہی وہ پیدا ہوئی ہیں، ان کو پیسے دے کر یہاں بھیجا گیا ہے. یہاں سادے لوگ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے. وگرنہ ہماری جو خواتین وہ اچھی طرح جانتی ہیں اگر خاوند کی ایک خاوند کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں تو 5 اس کے ماتحت کر دیے ہیں. ایک خاوند کی اطاعت ہے، ایک خاوند کی، اور اللہ نے اس کی اطاعت کے لیے 5 بیٹے اسے دے دیے. کیا 5 میں زیادہ دینے کی ایک زیادہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے. اور وہاں ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ وہاں وہ باپ اپنے بچوں کو نا پاکستان لے کے آیا، کسی بہانے بڑا تنگ تھا ان سے کہا تمہارے دادیا کو لے جاواں، نانکیا کو لے جاواں، اتنے زمیناں نے ساٹیاں، اتنے گڈیاں نے، آؤ تو پاکستان کا موسم تھا. یہ بچے وہ یورپ کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہاں پڑے پلے تھے، ان کی تربیت وہاں وہ مانتے ہی. جیسے ہی وہ بڑے سال لگا رہا باپ لے کر، جیسے وہ پاکستان میں آیا نا، پاکستان میں آیا نا مرزا صاحب، تو ایئرپورٹ پہ اترا ہی رہا تو اس نے جوتا اتار لیا، مار مار کے اپنے بچوں کا نا دموسا بنا دیا، خوب مارا دو بیٹوں کو. اور ساتھ ان کے کہا یہ لو موبائل کرو، آپ پاکستان ہے، میرا ملک ہے، آزاد ملک، کرو پولیس کو فون، کرو ان کو میرے مارا، مجھے آگے مجھے گرفتار کیا. یہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ وہاں تم شکایت کرو گے تو ہمیں پکڑ کے جیل میں دے دیں گے، سزا دیں گے، جرمانہ کریں گے. یہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں باپ کی حیثیت ہے، یہاں ماں کی حیثیت ہے. خوب اپنے بچوں کو جوتے لگائے. لوگ اکٹھے ہو کے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے اور شکلوں اور عقلوں سے پتہ چلتا ہے آپ یورپ کنٹری سے، مغرب سے آئے ہیں. باپ خوب اونچی اونچی رویا بھی، اور اس نے کہا یہ میرا ملک ہے جہاں اللہ نے مجھے آزادی دی ہے، میں اپنے بچوں کا باپ یہاں مانا جاتا ہوں. یورپ میں یا مغرب میں مجھے باپ مانا ہی نہیں جاتا، میری حیثیت ہی نہیں ہے. وہاں میں اپنے بچوں کو کچھ تربیت دے ہی نہیں سکتا، میں کہہ نہیں سکتا کہ پتر رات کا اتنا ٹائم ہو گیا تو گھر ہی نہیں جائے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو اسکول نہیں جاتا، اپنے بچوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اور یہاں اللہ کے وجہ سے یہ ملک اسلامی ملک ہے، اور جیسا کیسا بھی ہے اسلامی تو ہے. یہاں ہمیں نماز روزے کی پابندی تو نہیں ہے، آزادی ہے. آج دیکھ لیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے پورا رمضان یہاں ہم نے قرآن سن رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، قیام ہو رہا ہے، پورے ملک کی مساجد با رونق ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور یورپ میں یہ کام تم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو یہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اب باپ 40 سال کی عمر میں پھر بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. 40 سال کی عمر میں. اور اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ جس بندے کی عمر 40 سال ہو جائے نا، اس پر لازم ہے اللہ کی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تحت کہ آپ اس سے لازم ہے اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں.
واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اے اللہ میری اولاد گستاخ نہ ہو، اے اللہ میری اولاد بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں بھی تیرے کو معافی منگنا توبہ کرنا، اے اللہ منو مسلمانہ دے اندر شمار فرما دے۔ تو جو 40 سال کا ہے وہ ماں ہے وہ باپ ہے، ان کو یہ یاد کر لینا چاہیے۔ اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کا آخری حصہ ہے، اسے اپنی دعاؤں کا یہ حصہ بنا لینا چاہیے۔ واسلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے جی، سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کن کا تذکرہ کیا ہے؟ جنوں کا۔ کون سے جن؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبین کے علاقے میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ اپنے صحابہ کو۔ تو وہاں سے ایک جنوں کا لشکر گزر رہا تھا، جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں جب وہاں سے ایک جنوں کے لشکر کا گزر ہوا، سمعنا القرآن، انہوں نے قرآن کو سن لیا۔ ہائے اللہ اکبر۔ کنہوں نے قرآن سنا؟ اور ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں۔ ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاج پر، ہمارے جسموں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں پر، ہماری خواتین پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر یہ قرآن کیا اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کے ایک لشکر نے گروہ قرآن کی تلاوت کو سن لیا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ پاس آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے اس قرآن کو سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب انہوں نے قرآن کو سن لیا، سننے کے بعد واپس چلے گئے، اپنی قوم اور قبیلے کے پاس چلے گئے۔ جس طرح انسانوں کے قبیلے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بھی قبیلے بنائے، جنوں کے بھی قبیلے بنائے۔ پورے قرآن میں بار بار یہ ملتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا میں نے۔ اور یہ بھی اسی بارے میں سورۃ الذاریات 27ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور یہاں پتہ چلا کہ جب وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا، ان کے دل باغ باغ ہوئے۔ اب وہ قرآن سن کر نا واپس گئے ہیں اپنے قوم قبیلے کے پاس، ان سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ ان سے جا کے کہتے ہیں واپس اپنے قوم قبیلے کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، اے جنوں کی جماعت، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، اے ہماری قوم، اے جنوں کے گروہ، انا سمعنا کتابا، اسیا جیکن ایسی کتاب سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام تو بعد نازل کی گئی ہے۔ ایسا پتہ چلیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور بھی چین ہے سن تے پرسوں جن وہی سبق پڑھیا ہے او دے چ جناب سلیمان علیہ السلام نے تذکرہ سنیا ہے تے او مسجد اقصی کنہاں نے بنائی ہے؟ او بھی جنہاں نے بنائی ہے، سبحان اللہ، او بھی جنہاں نے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اے جا کے اپنی قوم نو کہندے رہے انزل من بعد موسیٰ علیہ السلام تو بعد کتاب نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلیاں قوماں دی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کتاب قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، اے ساڈی قوم حق دی ہدایت دیندی ہے تے صراط مستقیم تے چلاندی ہے۔ اللہ اکبر، کدے کدے تے چلاندی ہے؟
صراط مستقیم تے چلاندی ہے تے ہدایت دی طرف اللہ اکبر رہنمائی کردی ہے۔ پھر وہ جنہ دی قوم اور جنہ دا گروہ دوسری گل کی آندا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم۔ اور کہتے ہیں ساری قوم اے جنہ دی جماعت اجیبوا داعی اللہ، اللہ دی دعوت نو قبول کر لو، اللہ دے پیغام نو قبول کر لو، وآمنوا بہ اس کتاب دے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ۔ کدے تے ایمان لے آنا او پڑھن کے مسلمان ہوں گے نا، کلمہ پڑھن کے ایمان لے آگے تو مسلمان بن گے نا جن۔ کیا اللہ دی دعوت نو قبول کر لو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ، اس قرآن تے ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، او اللہ تھوڑے گناہوں نو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، جنہ کو بھی گناہ ہوتا ہے اللہ جنہ دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ دردناک عذاب تو بھی تمہیں بچا لے گا۔ ایک جنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر جو قرآن پڑھتے سنا نا، دل لا کے قرآن سن کے گئے رہے تو واپس اپنی قوم نو جا کے سمجھا رہے ہیں پر یار دعوت جڑی نا بڑی زبردست دعوت ہے، سیدھے راستے دی دعوت ہے، حق دی دعوت ہے، صراط مستقیم دی طرف لے کے جاتی ہے۔ آؤ اللہ دی اس دعوت نو، اس داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کر لیجئے، اللہ دے انہاں دے رسول تے ایمان لے آئیے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سارے گناہ۔ اچھا بھائی ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے؟ کیا جی بھائی ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم بھی گناہوں کی بخشش کے لیے، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ راتوں کی شب بیداریاں اللہ معافیوں کے لیے